بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو اسلام چینل اردو پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو کہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑی شخصیت اور شیخ الحدیث، مفسر قرآن، پاکستان کے مایہ ناز عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک اسپیشل نشست ہے، اور میں اس بات کو آج فخر محسوس کرتا ہوں اسلام چینل کے لیے بھی کہ اسلام چینل کے لیے حضرت ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیا اور آپ حضرات سے ملاقات کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسلام چینل پہ تشریف لائے۔ جی شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، بڑا احسان، آپ نے جو عزت دی، اللہ دنیا آخرت میں آپ کو ترقیوں سے نوازے، آپ کی چینل کو بھی، آمین، اور اللہ آپ کو نواز دے۔ یہاں ساتھیوں نے، مسلمانوں نے ہر طرح سے عزت دی اور ماشاءاللہ استقبال کیا، ان کے احسانات کو میں بھول نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم جو ہے وہ کچھ باتیں آپ کے متعلق کریں گے، آپ کی شخصیت کے متعلق کریں گے، اور پھر یقینی طور پہ ہمارے ناظرین بھی آپ سے اگر کچھ بات کرنا چاہیں تو دوسرے ہاف میں وہ بھی آپ سے بات کر سکیں گے۔ تو پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، اور آپ کا جو پڑھائی ہے یا جو وابستگی ہے اس وقت کون سے ادارے کے ساتھ ہے؟ مفتی عبدالوہاب صاحب، تعارف تو بس بہترین تعارف ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تراب من تراب علی تراب فی تراب، مٹی کا بنا ہوا، مٹی پہ زندگی گزار رہا ہے، مٹی میں جائے گا، مٹی سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ جی، لیکن تاہم اللہ پاک نے مختلف قبائل اور مختلف یہ ہے کہ حسب و نسب زبانیں بنائی ایک دوسرے کے تعارف اور پہچاننے کے لیے۔ میرا نام منظور احمد، اساتذہ نے نام رکھا ہے، اصل نام میرے والد صاحب نے وہ نصیر الحق ہے۔ اچھا، میرے بھائی فضل الحق اور ثناء الحق، 3 بھائی، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اور میں بلوچستان کا علاقہ ضلع خضدار ہے، اس کے ساتھ ایک تحصیل ہے وڈ جس کو کہا جاتا ہے، آبائی علاقہ میرا وہی ہے، اور میں وہاں پہاڑوں میں ہم لوگ رہتے ہیں اور شہر سے دور ہے۔ یہ سردار عطا اللہ مینگل بھی آپ نے سنا ہوگا، جی، اختر مینگل بھی سنا، بڑا قبیلہ ہے، مینگل برادری یہ افغانستان میں، یہاں انڈیا میں بھی لاکھوں کی تعداد میں بہت ہے، اور دیگر ممالک میں بھی، پاکستان میں بھی سب سے بڑی قوم ہے۔ تو مینگل برادری میں پھر شیروزئی ایک شاخ ہے، تو جیسے اختر جان وہ شاہی زئی ہے تو ہم شیروزئی۔ ابتدائی تعلیم کچھ الف با تا سا وہیں اپنے علاقے میں حاصل کیا۔ میرے والد صاحب کا آپ کو یاد رہے کہ 4 سال یا 5 سال کی میری عمر تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد صاحب کی وفات کے بعد آپ سمجھے کہ 52-53 سال میری والدہ زندہ رہی، ابھی 1-2 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر خضدار میں کچھ پڑھا اور سندھ چلے گئے، وہاں حفظ میں نے سندھ میں کیا، پھر تکمیل پھر خضدار میں کی، اور 79 اور 80 میں ٹنڈو محمد خان حیدرآباد کے قریب علاقہ ہے، یہاں جیسے ہمارے درس نظامی علماء کی ہوتی ہے، درس نظامی کے صرف نحو کی کتابیں وہاں مولانا علی محمد صاحب ہے، ان سے میں نے پڑھا ہے، اور مولانا علی محمد صاحب ابھی تک زندہ ہے، 90 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، اور اس دفعہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے۔ پھر 81 میں آیا جامعہ فاروقیہ، جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مدارس کا ایک بورڈ ہے، منظمہ ہے، اور اس میں تقریباً آپ سمجھے کہ 25-30 لاکھ طلباء ہے، ماشاءاللہ، اور 20,000 سے زائد 25,000 کے لگ بھگ مدارس ہے۔ تو وفاق المدارس کے جو صدر تھے، رئیس، اور حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے بھی استاد، مفتی محمد رفیع کے بھی استاد، مفتی نظام الدین جو آپ کے استاد ہیں ان کے بھی استاد، مفتی نظام الدین بلکہ ان کے مدرسے کے فارغ بھی ہے جامعہ فاروقیہ کے، اور 18 سال آپ نے وہاں تدریس بھی کی، پھر بھی نور ٹاؤن تشریف لے گئے۔ 81 میں جامعہ فاروقیہ آیا ہوں، اور 87 میں میری فراغت، اور 2-3 سال کے بعد جس کو درجہ رابع ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، چوتھی جماعت، اس میں باقاعدہ میں مؤذن لگا، چونکہ بلوچوں کی آوازیں اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تراویح بھی پڑھاتا رہا،
اور فراغت سے 2 سال پہلے میں امام لگا اور 28 سال پھر میں امام بھی رہا اور پڑھایا بھی وہیں 87 سے فارغ ہو کر کے وہاں پڑھاتا رہا. ساری کتابیں میں نے وہیں پڑھائی. پھر حضرت اقدس یہ کہ زندہ تھے کہ 1-2 سال آپ کی وصال سے پہلے میں الگ ہو گیا اور اپنا ادارہ بنایا. تو اب تقریباً وہ کراچی سے باہر ہے, جامعہ صدیقیہ کے نام سے 2000 طلبہ ہے اور اس کی صرف جو مرکز میں 2000 تک ہے, اس کی شاخیں ان کا مسئلہ الگ ہے. یہ بھی ریسنٹلی آپ نے بنایا؟ جی یہ بنا ماشاءاللہ 2000 طلبہ 2000 تک طلبہ ہے اور شاید پاکستان کے کسی بڑے ادارے میں بھی اتنے طلبہ نہ ہو. اور فارغ ہونے والے پچھلے سال جو فارغ ہو چکے وہ 450 اور ابھی یہ کہ بدھ سے اور جمعرات سے پڑھائی شروع ہوگی. اس دفعہ جو ہمارے ہاں فارغ ہوں گے وہ 500 سے زائد ہے. الحمدللہ. اور پھر ترجمہ قرآن میں پڑھاتا ہوں. مدارس کی چھٹیاں ہوتی ہے 3 مہینے کی. 1 مہینے پنجاب, سندھ اور خیبر پختون, بلوچستان چاروں مدارس میں ختم بخاریاں, ختم مشکات, اس قسم کے پروگراموں میں شرکت رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ 2 مہینہ اس میں ترجمہ پڑھاتا ہوں. جہاں 16-17 طلبہ سے سلسلہ شروع کیا تھا, اس دفعہ 1500 سے بھی زائد تھے. الحمدللہ. جی اس میں علماء ہوتے ہیں. گرامر صرف ترجمہ قرآن نہیں ہوتا, گرامر بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے. قرآن کی گرامر؟ جی وہ صرف نحو کی یا قرآن کی؟ صرف نحو, اصول تفسیر بھی ہے, اس میں نحو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں. یہ آپ کے جو دورہ حدیث کے جو اساتذہ ہیں ان میں آپ کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ یعنی اور بھی اساتذہ آپ کے علاوہ یا آپ ہی؟ مفتی عبدالوہاب صاحب اس قصے کو میرے خیال میں چھوڑ دیں, اور اگر بیان کریں گے تو آپ کو باور بھی نہیں آئے گا. دورہ حدیث تقریباً کسی مدرسے میں 14 اساتذہ, کسی میں 15 پڑھاتے. اب سلسلہ یہی شروع ہوا. لیکن میرے پاس وہ وسائل بھی نہیں تھے, میں اکیلا بھی تھا. تو اساتذہ سب میرے شاگرد ہیں, لیکن وہ آخری کلاس کے ان میں کوئی پڑھانے کی شاید وہ چیز نہیں تھی ابتداءً. اس لیے میں نے بھی اس کو روا نہیں سمجھا. لہذا 3-4 سال تک پورا دور حدیث میں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں. ساری کتابیں میں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں, سوائے تحاوی کی اور 1-2 آسان کتابیں. ساری کتابیں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں. اور مشکات بھی میرے پاس, پھر یہ جلسے اور مدرسے کی ذمہ داریاں بھی. اور شاید 24 گھنٹوں میں 2.5-3 گھنٹہ مجھے آرام کرنے کا موقع ملا. یعنی ایک تو تفسیر تو چھٹیوں میں پڑھاتا. اچھا, وہ رمضان میں اور رمضان سے پہلے مہینے شعبان, ان 2 مہینوں میں تفسیر پڑھاتے. باقی سال کے دوران دورہ حدیث چلتا ہے. دورہ حدیث اور مفتی کورس بھی وہ بھی ہم کراتے ہیں. مفتی کورس میں اس میں بھی تخصص جس کو کہا جاتا ہے. اس وقت آپ کے جو شاگرد ہیں جہاں تک میرے علم ہے کہ ہزاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کسی ادارے میں صرف دورہ حدیث سے عالم بنایا جاتا ہے اور تفسیر نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے بڑے بڑے ادارے بھی بہت پیچھے رہ گئے. یعنی تفسیر میں میرے اساتذہ اب تقریباً 1500 میں 600-700 طلبہ ہوں گے, وہ بھی اوپر کلاسوں کے. اور باقی یہ کہ زیادہ تر علماء اور مدرسین ہوتے ہیں. تو یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ کے جلسے پروگرام اور پھر پڑھنا پڑھانا؟ بس دعا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی ہے. میرے فقیر قسم کے والدین مسکین لوگ, اور آپ جیسے بھائیوں کی دعا رہتی ہے. مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے. کئی دفعہ کوشش بھی کہ اب تھوڑے سے اسباق میں نے کم کر دی ہے. کوشش بھی کی. ہمارے یہاں نہ کوئی سہولت ہے نہ کچھ, شہر سے بالکل باہر ہے. یعنی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ بھی طلبہ کو میسر نہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ شاید کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جس میں 40 تک کے لگ بھگ کمرے. یہ مولانا کلیم الرحمن صاحب بھی آپ سے ملے, اسی طرح مولانا اسماعیل صاحب, یہ حضرات وہاں آئے تھے. 40 تک کمرے طلبہ نے خود اپنے پیسوں سے بنائے. پہلے خیمے لگاتے تھے اور وہ خیموں میں رہتے تھے. اب کس علاقے میں ہے کراچی کے؟ جو نئی سبزی منڈی ہے. جی اور وہ جو سوراب گوٹ. ہاں, سوراب گوٹ سے آگے. اچھا. اور یہاں بحریہ ٹاؤن وغیرہ گلشن میں, بحریہ ذرا آگے ہے ہم سے. اچھا. گلشن معمار مشہور سوسائٹی, ڈیفنس کے بعد گلشن میں. گلشن معمار کے ساتھ ایک گوٹ ہے, پیر بخش گوٹ اس کو کہا جاتا ہے. یہاں ہے یہ ادارہ, تقریباً 14-15 ایکڑ پر ہے. اچھا, ماشاءاللہ. جی ہاں. اور مسجد بن گئی. تو عام طور پہ تو جو طلبہ ہوتے ہیں, جو خارجی طلبہ ہیں جو صوبہ خیبر پختونخوا سے یا دوسرے علاقوں سے, وہ شہری جو ادارے ہوتے ہیں ان میں جانا پسند کرتے ہیں. تو آپ کے یہاں اتنی مفتی عبدالوہاب صاحب, بہت سے چینل والے لوگ بھی آئے ہیں, مختلف چینلز کے,
یہ سوال تو آپ طلباء ہی سے کریں گے کہ بھائی جہاں آپ کو سہولیات حاصل ہے آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں، تو بس وہ آپ بھی حیران ہیں، باقی چینل والے بھی حیران ہیں، ہم بھی خود بھی حیران ہیں، لیکن الحمدللہ ہے سلسلہ بڑا رجحان ہے۔ تو یہ جو طلبہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ کمرے آپ نے ایسے بنائے، تو یہ مقامی ہوتے ہیں، رہائشی ہوتے ہیں یا یہ نہیں باہر کے، باہر کے؟ خیبر پختونخوا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، تو بس وہ اپنے پیسے لگا کر کے کسی نے پاکستانی 2 لاکھ میں، کسی نے 1.5 لاکھ میں، کسی نے 3 لاکھ میں کمرے بنا دے، لیکن اب ایک بلڈنگ بن گئی 60-70 کمروں کی، اس میں بھی رہائش ہے۔ الحمدللہ۔ ایک اور یہ ہے کہ بلڈنگ ہے، مسجد ہے تقریباً پورے ایکڑ پر ہے، مسجد میں 12-13 ہزار آدمی تو پہلے سے یعنی 8-9 ہزار نماز پڑھ سکتے تھے، اب تو 14 ہزار کی گنجائش ہوگی، اس کی دوسری منزل بھی بہت بڑی مسجد ہے، ایکڑ پر ہے، اور قرآن پاک کا سبق تفسیر کا اسی مسجد میں ہوتا ہے، کوئی کلاس ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو طلبہ اس میں آ سکیں، ان کو سمجھ سکے۔ یہ تو آپ سلسلہ جو ہے آپ اردو میں پڑھاتے ہیں یا بلوچی زبان میں جی پڑھاتے میں ہیں؟ اردو میں پڑھاتا ہوں، میں اردو اور بیروہی، بلوچی، سندھی، فارسی اور عربی یہ زبانیں فرفر بولتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، عربی بھی جو قرآنی عربی ہے وہ میرے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہاں وہ اردو سے بھی زیادہ عمدہ ہے اور اس میں روانگی زیادہ ہے۔ جی جی تو یہ اچھا تھوڑا سا حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا تعلق آپ نے بتایا مینگل سے، بلوچستان، جی۔ بلوچستان سے، تو یہ بلوچستان کے لوگ ہیں، میرے دل میں ابھی سوال ایسے ہی آیا کہ یہ اسلام کب آیا یہاں پہ، اور آپ حضرات کا تعلق یہ شروع سے صدیوں سے اسی علاقے سے، اسی خطے سے، کیونکہ یہ ایران میں بھی ہیں، سندھ کے اندر بھی ہیں، پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے جنوبی پنجاب میں بھی ہیں، اور کچھ علاقہ عراق میں بھی ہیں، تو یہ بلوچ ایسا قوم کہ ہے کون؟ حضرت اس طرح ہے کہ یہ کراچی یہ خود بلوچستان تھا، خانہ افکلات جس کی حکومت تھی، یہ کراچی دریائے سندھ سے آگے، یہ عربی تاریخوں میں تاریخ البلوش اور اسی طرح عربی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں 250 صفحات آپ کو ملیں گے، اور اس کا عنوان ہے البلوش من العرب، البلوش من العرب، جی ہاں، اور یہ حلب اور یمن سے یہاں سے آئے ہیں بلوچ برادری۔ ہماری ثقافت، ہماری روایتیں اب بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ جو کعبۃ اللہ کی چابی جس کے پاس ہے، عبد الرحمن بن صالح، تو ان کی بیوی بھی بلوچن ہے، مینگل ہے، تو وہاں جو نیشنلٹی بھی ان کی ہے۔ اصل ہماری یہ جو پٹی ہے کراچی میں جو بندرگاہ ہے اور گڈانی، اس سے آگے ڈام سومیانی یہ بلوچستان ہے، اور اس سے آگے اگور ہے بلوچستان بندرگاہ ہے، اور پسنی ہے اور گوادر ہے، جیونی ہے، یہ پورے پٹی بلوچستان کے یہ سمندر پر یہ بندرگاہوں کے نام میں لے رہا ہوں، اور اس سے پھر چابہار اور کنرک سے آگے جا کر کے بندر عباس ہے، بندر عباس تک یہ سارے بلوچ ہے۔ پھر یہ کہ یہ پوری پٹی بلوچوں کی پاکستان بلوچستان اور ایران بلوچستان بالکل ایک ہی پٹی سمندر کے کنارے پہ جا رہے، اور پھر اس سے آگے پھر دبئی ہے بندر عباس سے آگے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے صحابہ کی آمد بھی رہی ہے بلوچستان میں، یہ معجم البلدان یاقوت حموی کی، اس میں آپ کو ملے گا، تفصیل ملے گی۔ جیسے یہ ہمارے قزدار ہے، اس کا نام عربی کتابوں میں قزدار ہے، بڑے کاف کے ساتھ، زال کے ساتھ۔ تو صحابہ کی آمد یہاں رہی ہے، اور اسلام جی اس زمانے انہی میں کی محمد بن قاسم کا کوئی تعلق نہیں ہے محمد بلوچستان؟ بن قاسم سے بھی پہلے آئے، اچھا، ان سے پہلے آئے صحابہ آئے، بہت سے صحابہ کی قبریں بلوچستان میں ہیں۔ یہ جو پنجگور ہے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جی نہیں، پنجگور کی حیثیت تو مشہور تو یہ ہے کہ پنجگور یعنی 5 قبریں صحابہ کی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بلوچوں میں کور کہتے ہیں ندی کو، اچھا، تو بہت بڑی ندیاں، 5 ندیاں جو ہزاروں چھوٹی چھوٹی ندیاں ان میں مل جاتی ہے، پھر وہ آ کر کے یہ کہ 5 ندیاں یہ آپس میں مل جاتے، پھر جا کر کے سمندر پہ، تو کور کہتے ہیں ندی کو، تو یہ پنج کور ہے، پنج کور، تو اس کور کو گور لوگوں نے بنا دیا، ہم تو علاقے والے لوگ ہیں۔ اچھا ایک چیز میں نے الحمدللہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری حدیث کی جو کتابیں ہیں، جیسے کہ ابو داؤد ہے، نسائی ہے، تو ان میں نے بھی جمع کیا اور لوگوں نے کام بھی کیا، اس میں مکران کے یعنی راویوں کی حدیث نقل کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو حدیثیں نقل کرتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے۔ تو مکران اصل میں کوئی خاص علاقہ نہیں ہے، مکران میں پنجگور بھی ہے، تربت بھی ہے، گوادر بھی ہے، جیونی بھی ہے، یہ بلوچوں کی یہ جو پٹی ہے جتنی، اس میں کئی علاقے ہیں، یہ مکران کا علاقہ ہے، مکران
مکرانی اس کو کہا جاتا ہے. اس میں راویوں کی بڑی تعداد ہے، اور پھر صحابہ کی آمد یہاں رہی ہے، کفر بھی یہاں تھا، اور یہ ہے کہ جہالت یہاں بہت رہی ہے. اور بلکہ عربی تاریخ میں یہ شاید ہمارے حضرات بلوچ محسوس نہ فرمائیں، عربی تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہو کہ یہ عربوں کا قبیلہ ہے، یہ لس ہے اصل میں، بلس، لس اصل میں ڈاکو اور رازن کو کہتے ہیں. تو ڈاکو اور رازن ان میں تھی. صحابہ سے ان کی لڑائی بھی رہی ہے، اور موجم البلدان جو عربی کے یاقوت حموی کی ہے اس میں پوری تفصیلات ہے کہ صحابہ نے ان سے یہ کہ جنگ لڑی ہے. پھر ظاہر ہے کہ صحابہ کا مقابلہ یہ کیا کریں، لیکن صحابہ کے الفاظ یہ ہے کہ بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، جنگجو قسم کے لوگ ہیں. اللہ نے ان کی آمد کے ذریعے سے پھر اللہ نے اسلام پھیلا دی. اور جیسے ہماری اس پٹی میں لسبیلا کا علاقہ ہے، تو لسبیلا کراچی سے بالکل قریب ہے لسبیلا. تو ایک جیسے کہ روایت یہ ہے کہ صحابہ یہاں آئے اور بھوس والی زمین ہے، ٹیلے ہے سمندر کے کنارے پر، ان کو راستہ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ لا سبیل لا سبیل، اس طرف راستہ نہیں ہے. تو اس لا سبیل کو ہمارے بلوچوں نے لسبیلا بنا دی. اچھا، جی جی، یہ اس طریقے پر ہوا. تو یہ جو سیستان کا جو تعلق اس کا جی، سجستان اور سیستان یہ تو ادھر پوری پٹی ایران سے، لیکن اس کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے. جی ہاں، سیستان خود ہی بلوچستان کو کہتے ہیں. اچھا، ہم بلوچ لوگ سیستان کہتے ہیں اس کو. اچھا، جی ہاں، بلوچستان. تو آپ کا پھر اس طرف یہ جو ایران والی سائٹ ہے ادھر بلوچ علاقوں میں جانا ہوا؟ بہت آمد رفتے میری. اور چونکہ وہ ہماری برادری ہے، دبئی، قطر، مسقط، سعودیہ اور مدینہ، یہ جہاں جہاں بھی بلوچ برادری سب سے میرا رابطہ ہے. اچھا، ایک چیز جو میں نے نوٹ کی حضرت کہ اب میں ٹریول کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی، تو بلوچ اتنے پاکستان سے باہر یعنی یورپ میں، امریکہ میں جس تعداد میں پنجاب کے لوگ، خیبر پختونخوا کے نکلے، بلوچ لوگوں نے زیادہ مائیگریشن نہیں کی، وہ نہیں نکلے اپنے علاقوں سے. ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ ہر قوم کا ایک رجحان ہے. مثلا کشمیر کے لوگ یہاں آ گئے، یا گجرات کے لوگ آ گئے، انہوں نے اپنے لوگ بلائے. بلوچوں کی توجہ زیادہ بلاد عرب میں رہی. اچھا. اور ان کو پہچانا نہیں جاتا، وہ سب سے بڑھ کر کے اتنی بڑی قطر کے اندر نہیں، قطر میں تو فوج، آدھی فوج ہی بلوچ ہے. مسقط کی فوج ہے، دبئی میں بھی ہے، اور اسی طرح بحرین میں، عمان میں، سعودیہ میں بلوچ ہے. اور خود ان کے چونکہ عربوں کے ساتھ ثقافت ان کی ملتی رہتی ہے، تو ان کی شادیاں اور یہ کہ تعلقات بود و باش، تو زیادہ ان کی توجہ بلوچوں کی بلاد عرب کی طرف رہی. عرب میں سب سے زیادہ یہ ہے. تو اچھا، یہ آپ کا جو ماشاءاللہ یعنی عالم اور حافظ، ماشاءاللہ آپ نے بتایا آپ جامع فاروقیہ میں آپ تراویح بھی پڑھاتے تھے. جی جی. تو یہ جو علمی رجحان پیدا ہوا، یہ کیا آپ کے والد صاحب عالم تھے یا؟ ہمارے ہاں تو اب انگریزی تعلیم اب کافی آ گئی، لیکن اب میں 60 سال کو پہنچ رہا ہوں. اور جن دنوں میں ہم مدرسوں میں نکلے، یا ہمارے عزیزوں نے، والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، میری والدہ تھی، میرے پڑھانے میں سارا دخل انہی کا ہے. تو وہاں زیادہ تر رجحان یہ کہ اسلامی تعلیمات کی ہے، حافظ قرآن، عالم بننا، یہ چیزیں. اب بھی ہمارا گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے کہ آپ حیران ہوں گے، شاید وہ 2-2.5 ہزار کی آبادی ہے، لیکن اس میں سینکڑوں حافظ اور سینکڑوں علماء آپ کو ملیں گے. ماشاءاللہ. جی، یہ رجحان ہے. اب انگریزی تعلیم بھی کافی آ گئی، اور لوگوں میں وہ گئے، اس میں یعنی اردو پر بھی گئے، اور اس طرف رجحان ہے. لیکن اسلامی تعلیم اسی وقت سے رجحان زیادہ تھا، تو اس وجہ سے پھر وہیں پہ جی اس طرح سے. تو فاروقیہ میں ابھی بھی آپ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے؟ نہیں، فاروقیہ میں 81 میں آیا، اور 2013 اور 14 میں پھر میں نے چھوڑ دیا. 30-32 سال بھی میں نے، 7-8 سال تو میں نے پڑھا. پھر میں نے PhD بھی کیا. اس میں مسائل جدید ہے کہ حل میں علماء کا کردار. اس میں جمشید یونیورسٹی سے آپ کے استاد مفتی نظام الدین 1.5 سال مجھ سے پہلے انہوں نے ڈگری لی، اور میں نے اس کے بعد PhD کیا. تو آپ کی ڈگری کو لے کے بھی کافی بحث سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ 2 مہینے میں، میرے تو 2 مہینے میں مفتی نظام الدین نے تو 21 دن میں 700 صفحات لکھی. جی جی. آپ نے تو 21 دن میں ہی لکھا. وہ اکثر سنایا کرتے تھے. جی جی، بس وہ تو ہمارے حضرات ہوتے ہیں، ان کی ندیوں کو اور وادیوں کو آدمی باندھ کر کے بند کر سکتا ہے، کسی کے منہ کو کوئی بند نہیں کر سکتا. لیکن ایک چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے بخاری شریف ابھی حفظ کیا 1.5-2 مہینے میں. تو میرا وہ استاد بھی زندہ ہے جو جامع فاروقیہ میں استاد تھے، پھر 30-40 سال وہ مکے میں رہے، ابھی وہ کراچی شفٹ ہو گئے. تو مولانا عبدالحق البلوشی، شکر ہے کہ وہ بھی زندہ ہے. پھر مفتی سعید
दारुल देवबंद को जैसे कि मैंने इम्तिहान दिया, और मुफ्ती साहब बड़े सख्त थे, किसी को सनद देते भी नहीं थे, लेकिन जो सनद उसने लिखी वो भी कुछ साथियों को हज़म नहीं हुई, उस पर बड़ी बहस चली। तो अब मुफ्ती साहब ने फिर उनकी किताब हयात सईद छपी है, फिर अपने लेटर पैड पर लिखा कि भाई ये सब कुछ मैंने ही दिया है और मैं इस बंदे को जानता हूँ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के साहिबजादे, उन्होंने भी सनद दी, उनको भी मैंने इम्तिहान दिया है। और खैबर पख्तून के मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब, मौलाना हसन जानी, इन सब की सनदें मेरे पास है। माशाअल्लाह। तो एक हज़रत एक चीज़ जो बड़ी एक तो होता है ना कि जलसों की एक ज़बान होती है और एक तलबा को सामने बिठा के एक दर्स की एक तरीक़ेकार होता है तदरीस का, और लेकिन ये आम तौर पे जो एक परसेप्शन बना सोशल मीडिया पे वो ये कि इस चीज़ को लेके देखें, जैसे माशाल्लाह आपने भी बताया कि आप पूरा दौर हदीस को पढ़ाते हैं और ज़्यादा वक्त आपका पढ़ाने पे ही गुजरता है और प्रोग्राम्स में, तो ये एक परसेप्शन कैसे बनाया गया या बन गया कि जी सिर्फ मंजूर मैंगल जो है वो लतीफ़े सुनाते हैं, हंसना हंसाना, या ये चीज़ किस तरह से फिर एक परसेप्शन? हमारे यहाँ एक मिजाज है हज़रत कि आपने देखा होगा कि बड़े बाग में जहाँ गुलाब के फूल भी है, फलदार किस्म के दरख्त भी है, लेकिन मक्खी जो होती है जिसका गुजारा गंद पे होता है, तो किसी दरख्त के नीचे अगर किसी बच्चे ने गंद किया है तो मक्खी घूमते घूमते जाकर उस गंद पे बैठेगी, फूलों पे नहीं बैठेगी। ये हमारी जो कुर्बानियाँ हैं, हमारी जो मेहनतें हैं, और बसा औक़ात सिया को सबाक से बात को काट करके, बिल्कुल, और फिर कभी इस किस्म का किस्सा होता है, ये लोग तो चूँकि वाकिफ़ ही नहीं है, न इल्म से नहीं। अब मकड़ी की मिसालें कुरान में, यानी आप ये देखें, उनका भी एतराज़ यही था कि अल्लाह को क्या है कि जो लोग गैरुल्लाह को पूछते हैं तो वो इस तरीक़े पर यह है कि जैसे कि मकड़ी जाल बनाती है। अब इसमें तशबीहात क्या है, इस्तिआरात क्या है, बलागत इसमें क्या है, तो एक आदमी उन चीज़ों को समझ नहीं रहा, वो तो कहता है कि क्या अल्लाह को क्या पड़ा है कि अल्लाह ताला मकड़ी को बयान करता है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जी औरतों की इस किस्म के मसाइल, उनकी तहारत के मसाइल, दीगर किस्म के मसाइल। असल होता यह है कि शायद कोई ऐसा उस्ताद हो जो कि 4-4, 6-6 घंटा बैठ करके पढ़ाए, ये आपको नहीं मिलेगा, शायद कम ही। तो अब तलबा के लिए एक बात समझाने के लिए, एक बात उनको समझाने के लिए अगर कोई मिसाल पेश भी किया है, मैं अगर इस पे शुरू हो जाऊं कि इस किस्म की कितनी मिसालें हैं, यानी आप ये देखें ना कि किसी को वो कुरान कहते ला तुते कुल्ल हल्लाफी महीन, कसम उठाने वाला जलील, और ये कि ताने देने वाला, और मशाइन बिनमीम, चुगलखोरी करने वाले, मन्ना इल्लिल खैर बखील, माल को रोकने वाले, मोतदिन हद से तजावुज़ करने वाले, असीम परले दर्जे का गुनाहगार, उतुल्लिन तुंदखू बाद ज़ालिक ज़नीम, सब के बाद बद नसब, अपने बाप का भी नहीं, बाज इसका तर्जुमा ये करते। तो अगर किसी के गंद है तो उस गंद को मैं खुशबू तो नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, ये है कि गोलमोल नहीं करता, गोलमोल नहीं करता। अभी आपकी बात में काट रहा हूँ, किसी मौलवी ने कहा कि आप इस तरह सुनाते हैं, ये करते हैं, तो मैंने उसे कहा कि सूरज को कोई अपने सुरीन के नीचे छुपा नहीं सकता, जो बात हक होती है वो मैं सुना। अब मसला मैंने बयान कर दिया कि जी फ़लस्तीन में पैसे देना मुसलमानों का, मुजाहिदीन को दे देना, 1 रुपये के 700 रुपये का सवाब मिलेगा, और मदरसों में मौलवी में उनको रिश्तेदारों को देंगे तो 1 रुपये के 10 का सवाब मिलेगा। इस पर एक हंगामा हो गया कि आप हमारे चंदे पे लात मार रहे हैं। तो मसला तो शरीउ ही है ना। जी। तो ये मैं तो वही बयान करूँगा। तो इस वजह से गोलमोल करने का तरीका मुझे नहीं आता। फिर दूसरा अंदाज भी होता है ना हज़रत, वो एक देखिए आपका अंदाज है, और एक इंसान का अगर पस मंज़र होता है ना, खैबर पख्तूनख्वा से एक किसी का पस मंज़र हो, बलोच हो, तो उसका एक अंदाज होगा बात करने का, अपना अंदाज। तो लोग जो है वो उसको भी यानी सोशल मीडिया पे समझने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान में कोई ऐसा आलिम नहीं होगा जिससे आवाम का इतना ताल्लुक़ हो। और पाकिस्तानी आप अपने मुल्क में भी देखें, यहाँ भी मैं आया हूँ, जो मुसलमानों ने जो इज़्ज़त दी है, शायद इस तरह किसी आलिम का इस्तिक़बाल नहीं होता। बिल्कुल। तो ये करोड़ों लोग हैं जो मुझसे वाबस्ता है, वो ये गंदों को नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय 1-2 बंदे को। उनमें से वो कुछ लोग होंगे जो उस तरफ जाते हैं, सिर्फ 1-2 बंदे, लेकिन अक्सरियत जो है वो तो फायदा उछाल रहे हैं। नहीं, अक्सरियत जो है ना हज़रत, देखिए मैं आपको गुजारिश करूं कि जब आप काम करते हैं ना, तो उस वक्त फिर कुछ लोग होते हैं, हासिदीन भी तो हैं, और बहुत सारे लोग हैं फिर वो कुछ ऐसी चीज़
پک اینڈ چوز کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، میں صرف آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی دنیا میں آپ کوئی عالم بتا سکتے جس کو کسی نے معاف کیا؟ محمد قاسم نانوتوی کو معاف کیا، اشرف علی تھانوی پر کتنی کتابیں لکھی، ابوالحسن علی ندوی پر اتنی بڑی بڑی کتابیں، ان کی برائیاں تو تھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن لوگ بنا کر کے، صحابہ کو کسی نے معاف نہیں کیا، تابعین کو معاف نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ابھی ہمارا پروگرام کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچ رہا ہے ناظرین، انشاءاللہ دوسرے حصے میں اب آپ حضرات سے بھی گفتگو کریں گے اور تھوڑا سا مولانا سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب موجود ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور اس کے ذریعے سے تو آپ پوری دنیا کے اندر آپ کا تعارف ہے، اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز آپ کی ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سوشل میڈیا تو ابھی آیا، لیکن الحمدللہ جیسے ہم نے پہلے حصے میں پروگرام میں بات کی کہ حضرت نے بتایا کہ حضرت کا جو علمی شغل ہے وہ زیادہ تر تو وہی ہے، آپ پڑھنا پڑھانا، اور اس پہ پھر ہم بات کریں گے کہ پھر آگے آپ کے کیا پلان ہے۔ تو اس اعتبار سے اور ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک صحیح عالم دین ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے، اس طرح سے، اور حضرت کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ آپ کئی زبانوں پر آپ کو عبور حاصل ہے، اور آپ شیخ الحدیث کے ساتھ ساتھ شیخ التفسیر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دورے کی زیادہ تر کتابیں جو ہمارا جو آخری سال ہوتا ہے اس کی ساری کتابیں، اکثر کتابیں حضرت خود پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اکثر مدارس میں جب ہم نے پڑھا تو ہمارے اساتذہ تھے وہ ہر جو ایک کتاب پڑھاتے تھے، کوئی بخاری پڑھاتا تھا، کوئی ترمذی پڑھاتا تھا، کوئی ابو داؤد پڑھاتا تھا، لیکن یہ میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر واحد عالم دین ہوں گے جو اکثر کتابیں خود پڑھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ تو مولانا یہ تھوڑا سا ایک چیز جو میں چاہتا ہوں آپ حضرات تھوڑا سا کلیئر کریں، ایک تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک جو علماء اور مختلف مسالک ہیں ان میں کافی تناؤ پایا جاتا تھا، ابھی تھوڑا سا بہتر ہے سچویشن، لیکن اس کے لیے ایک عالم دین کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے، کیا وہ لوگوں کو سماجی مسائل بتائے یا کس طریقے سے وہ لوگوں کی تربیت کرے، اس پہ تھوڑا سا گفتگو کریں۔ مفتی صاحب، علماء کی ذمہ داری ہے عوام کو اور امت مسلمہ کو جوڑنا۔ اس میں دو طبقہ ہے، ایک ہمارے نوجوان طبقہ ہے، اور پھر انسان مختلف زندگی کی مراحل سے گزر کر کے پھر اس کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ابتدائی مراحل میں بھی یعنی یوں سمجھیے کہ ایک سخت قسم کا مناظر بھی رہا ہوں، جو میرا مشغلہ شاید یہ ہے کہ اس فن میں میں ہزاروں کو پڑھا بھی چکا ہوں، لیکن یہ کہ وہ جو جھگڑا والی صورت ہے، مناظرہ والے، اس سے ہم نے امت کو جوڑا نہیں۔ اس وجہ سے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، آپ جانتے بھی، جی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو منفی انداز ہے اس سے امت مسلمہ کو فائدہ نہیں ہوا، اور وہ جو جیسے تبلیغیوں کا انداز ہے، مثبت انداز ہے، تو اس لیے اسی پر ہم آ گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سنجیدہ طبقہ، جو بڑا طبقہ ہے، ہمارے حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو محدث رئیس تھے وفاق المدارس کے، لاکھوں طلباء، اور پھر حضرت اقدس مولانا تقی صاحب، آپ کے استاد مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرات قرآن و سنت کے مزاج سے کما حق واقف ہے، تو منفی زبان ان کی ہے ہی نہیں، اور امت کو جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہی حال ہے بریلوی حضرات کا، کہ ان میں ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ مفتی منیب صاحب ہے، علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب ہے، جو کہ شیخ الحدیث انوار العلوم ملتان کے، اور سب سے مضبوط عالم ان کے یہی ہے۔ چنانچہ اسکولوں کے لیے قرآن پاک کے ترجمہ کی منظوری ہوئی سابق حکومتوں میں، تو اس میں یہ ہوا کہ اب ترجمہ کس قسم کا ترجمہ مرتب کیا جائے، 6 سے 12ویں تک، تو ہر مکتب فکر کے ایک عالم کو منتخب کیا، کہ وہ جیسے کہ بریلویوں کو کہا گیا کہ آپ اپنا ایک عالم منتخب کر کے بھیج دیں، اور دیوبندی اپنا کوئی عالم، اور شیعہ حضرات وہ اپنا، اور اہل حدیث اور جماعت اسلامی والے۔ تو چیدہ علماء، تو 3 سال تک اس پر جو بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور جو ترجمہ مرتب کیا گیا جس میں اصلاح کی گئی، وہ
دیوبندیوں کی طرف سے میں جاتا رہا، اور وہ حضرات بھی بڑے ہوش مند قسم کے لوگ، علامہ ارشد سعید کاظمی وہ بھی فاضل آدمی ہے، اور اسی طرح علامہ نجیب صاحب اہل حدیث فاضل آدمی ہے، اور یہ حضرات ہی سلسلہ رہا۔ تو جو حضرات قرآن و سنت کے مزاج سے واقف ہے اور ایک چیز کی تعبیر جانتے بھی ہے، تو ان کی کوشش ہے الحمدللہ افراتفری اور یہ جو تناؤ کی صورت ان کی طرف سے نہیں ہے۔ نوجوان تو نوجوان ہوتے ہیں، آپ مجھے معاف فرمائیں کہ کبھی مال غنیمت آ گیا تو اس میں سارے یہ کہ سب کو مل گیا، لیکن انصار کو کچھ حضرت نے وہ سارے مال بانٹ دیے، تو کچھ نوجوان انصار نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، پریشانیوں میں مصیبتوں میں تو ہمیں بلایا جائے، اب اس موقع پر ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے انصار کے چیدے لوگوں کو فرمایا کہ یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی عنکم، آپ کی بات مجھے پہنچی، شکایت پہنچی کہ آپ کو صدمہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے جذبات میں آ کر کے بات کی ہے، ہم تو آپ پہ قربان ہیں۔ پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو کچھ مال غنیمت دیتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ میرا قریبی مقرب ہے، بلکہ نیا اسلام قبول کیا ہے دیتا ہوں تاکہ وہ اسلام پر جمع رہیں، یا کچھ دیگر حضرات کو دیتا ہوں کہ اسلام سے مانوس ہو جائیں۔ باقی آپ کے حصے میں خود اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ، اس پر تم راضی نہ ہو لوگ مال لے جائیں، میں محمد خود تمہارا ہوں، مجھے اٹھا کر کے۔ تو یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو جو سنجیدہ طبقہ ہے ہمارے علماء کا، وہ الحمدللہ یعنی جن کا تجربہ بھی ہے، ابتدائی جذباتی نوجوان، یہ جو آگ کی صورت ہے یہ انہی حضرات کی طرف سے ہے، اور وہ میں نے عرض کیا کہ ان مراحل سے میں خود بھی گزرا ہوں، ان مظاہر سے خود بھی گزرا ہوں۔ منفی انداز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مثبت انداز پہ امت کی بھلائی ہے، الحمدللہ ایک کوشش ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں خیر ہو وہاں شر بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا حضرت، دوسرا ایک چیز یہ تھی کہ کیا بہت زیادہ جو علمی مسائل ہیں اور جو ہم ڈسکس کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے پہ مدارس کے اندر، کیا ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے ڈسکس کرنا چاہیے؟ نہیں، عوام کے سامنے لانا چاہیے؟ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، بخاری جلد اول کے اندر بھی موجود ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ جہاں تک، اور حضرت علی فرماتے بخاری میں اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس قسم کی مغلق باتیں ان کو بیان کرنا، بعض باتیں فتنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت بخاری کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی اس سے اختلاف کرے گا بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین من العلم، ہم نے دو قسم کے علم، دو برتن نبی سے بھر کر کے علم حاصل کیا، اما احدہما فبسستہ، ایک کو تو ہم نے بیان کر دیا، واما الاخر، اور اگر دوسرے کو ہم بیان کریں، فتنوں سے تعلق ہے، کچھ افراد کے نام سے تعلق ہے، منافقین کے نام ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ اے مجرى الطعام، اگر بیان کر دوں تو گلا میرا کاٹ دیا جائے گا، فتنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور خود بھی میں آپ سے عرض کروں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہاری بہت سی باتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھپاتے ہو، بیان کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ہے، بیان کرتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ وہی ہے جو حضرت کے اوصاف اور آپ کے نعوت سے اور آپ کے کمالات سے جن کا تعلق تھا، جن کو وہ چھپاتے تھے، کہ ایک ایک بات کو ظاہر کر کے ان کو شرمندہ کرنا، ان کو ذلیل کرنا نبی کا مقصد نہیں تھا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کا منع وَيَتْرُكُ كَثِيرًا، بہت سی چیزیں تشریعیات سے، شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ صوفیہ کے ہاں آپ نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دارے میں ما پنہان زتا اے خلق و حاجتا شنیدن ای عجائب را نمی دارے دو طاقتا۔ اب مثال میں کہ بعض عجائب ان کو آپ سن نہیں سکتے، میں مثال آپ سے عرض کروں کہ میں یہاں آیا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ وحدت الوجود وحدت الشہود میں جن لوگوں کا جھگڑا ہے، اس کو خدا کی قسم علماء بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ میں تو چونکہ پڑھاتا ہوں میرا، اور اب اس پر اگر میں ابھی شروع ہو جاؤں نا تو پھر چونکہ نہ آپ کے ٹیلی ویژن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، نہ میرے پاس، ان پہ وقت لگتا ہے۔ عوام کے سامنے اس قسم کی باتیں بیان کرنا یہ کسی طرح۔ دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرنا، یا کچھ عبارت اگر لکھی ہے تو اس عبارت کو پورے آگے نہیں پڑھنا، پیچھے نہیں پڑھنا، حضرت میں آپ سے اور اس طرح سے پھر وہ ایک آدمی قرآن کا ماہر نہیں ہے، دوسرے پارے میں آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی بہت ہے، منافع للناس، نفع زیادہ ہے،
شراب کو حرام نہیں کہا گیا. اب ایک آدمی مسلمان اس آیت کو دیکھ کر کے کہتے شراب کو حرام تو نہیں کہا, اس میں تو بڑے منافع ہیں. دوسری آیت آ گئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ نشہ کر کے اور شراب پی کر کے شراب کی حالت میں نماز بھی نہ آیا کرو, ورنہ ہو سکتا ہے کہ لا اعبدو کو آپ اعبدوا ما تعبدون پڑھیں. جی, اس حالت میں اب نہ آ جائے تو اب بھی حرام نہیں. اور تیسرے موقع پر پھر فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ یہ ناپاک اور پلیت ہے. جی ہاں, فاجتنبوا. اور پھر فرمایا آگے فهل انتم منتهون, اب باز آؤ گے. تو اس پر اب بات بالکل واضح ہوگی. تو حضرت عمر نے فرمایا انتہینا انتہینا. اب ایک آدمی ایک آیت 7ویں پارے میں ہے, ایک آدمی ایک آیت 5ویں میں ہے, ایک دوسرے میں. دوسرے والے کو کوئی کورا دیکھ کر کے وہ کہتے کہ شراب جائز ہے. یا تتخذون 14ویں پارے میں تتخذون من سکرا ورزقا حسنا, تم اس انگور سے جو ہے نا شراب بھی بناتے ہو اور اس سے بہترین رزق یہ ہے, ویسے کھاتے بھی ہو اس کو. تو اب اگر ان آیتوں میں تو وہ حرمت کا ذکر نہیں ہے, حرمت تو اسی 7ویں پارے میں ہے جو رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو اگر کوئی کورا ان آیتوں کو دیکھ کر کے وہ گنجائش تو نکال سکتا ہے. وہاں بھی وَيَسْمُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. ہاں جی ہاں, وہ آگے نہیں پڑے گا, پھر جی آگے نہیں پڑے گا. اور لا تقربوا الصلاۃ, ایک آدمی کے نماز کے قریب نہ جاؤ, وانتم سکارى کو چھوڑ دے. کال لے لیں ایک, دیکھیں ہمارے ویورز کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, آپ کو صبح کے پروگرام میں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور ساتھ ڈاکٹر منظور احمد مینگل کو دیکھ کے تو میں بھی چاہوں گی کہ میں بھی تھوڑا فیض یاب ہو جاؤں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روح کی تربیت کیسے کریں؟ آج کل جیسے فتنوں کا دور ہے اور فتنے بارش سے زیادہ برس رہے ہیں, تو اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اچھا, آپ کا تعارف مولانا منظور احمد مینگل صاحب سے کیسے ہوا ہے یہ بتائیں. منظور احمد مینگل صاحب سے تو میں خود کراچی کی ہوں, اور جامعہ فاروقیہ سے بھی میرا کچھ تعلق رہا ہے. اچھا, وغیرہ تو میں ان کو جانتی ہوں, ان کی کچھ کتابیں بھی ہیں میرے پاس. اچھا, تو ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور بیان بھی سنتی ہیں آپ ان کے؟ جی جی بالکل, وہ تو یوٹیوب پہ ان کے بیان. ہاں, بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا. اب یہ تو ایک پورا ایک مستقل موضوع ہے حضرت, روح کا معاملہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو تبلیغی حضرات بھی بلاتے ہیں, صوفیہ بھی بلاتے ہیں, خانقاہ والے بھی بلاتے ہیں. تو یہ اچھا ایک اور کال لے لیں, پھر دونوں کا جواب آپ وقت ہے. اچھا چلیں پہلے اس کا دے دیں ذرا, یہ جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اس دور میں, فتنوں کے دور میں, اب اپنی روح کو, روحانیت کو کیسے بچا سکتے ہیں, اسٹرانگ کر سکتے ہیں. علماء حقانیین اور ربانیین کے ساتھ تعلق ہو. بخاری میں بھی جلد ثانی میں بھی روایت ہے, اور مستدرک حاکم میں بھی ہے, البرکۃ مع اکابرکم. کپڑا کہیں خریدتے تو اس میں کہیں کسی پونڈ کا نقصان نہ ہو, اگلی دکان سے معلوم کرتے اس سے اگلے سے. تو ایمان کے سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے. جو حق گو علماء ہوتے ہیں, جو روحانیت کے حامل ہوتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مسلمان وہ یہ ہے کہ اتنے وہ کورے نہیں ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے. اس لیے اس میں احتیاط کر لیں. شیر وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے, خطرات بہت ہوتے ہیں. جی, چیتے کو ایک جانور ہو کر کے وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے, اور دیگر درندے وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور مرغی ہے وہ اپنی چوزوں کی بھی حفاظت کرتی, باز اور شاہینوں سے کس طرح پروں کے نیچے چھپاتی ہے. بچے تو اولادنا اکبادنا, حضرت نے فرمایا وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں. اس لیے یہ کہ بہن سے میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت وہ ان سے یہ ہے کہ انہی کی نقش پر چلا جائے. اور بالکل معلوم ہے تبلیغی جماعت ماشاءاللہ جو کام کر رہے وہ اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا, انکار کر بھی نہیں سکتا. اور اہل سنت والجماعت جو حضرات علماء اکابرین ہیں, کتابیں انہی کی پڑھیں, اور ہر قسم کی کتاب آدمی نہ پڑھے, اور علماء ربانیین سے اور اللہ والوں سے تعلق رہے. انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے, اللہ کی رسی قرآن ہے. قرآن کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر, اور علماء کے ساتھ, تبلیغی جماعت کے ساتھ, مستورات کی جماعتیں ہیں, اور ان کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دستگیری فرمائیں گے. جو یند یابد, جو طلب کرتا ہے اس کو اپنا مطلوب مل جاتا ہے. اللہ حفاظت کر لے گا انشاءاللہ. اچھا سر, دوسرا ایک چیز یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی اور ان کو بڑی اچھی ایڈوائز دی. یہ مجھے بتائیں کہ آج کل ہمارے ہاں یا یو کے, یورپ میں بھی ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی صرف روح کی فکر کرو اور ذکر اذکار کرو اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو, باقی شریعت کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ وظیفہ پڑھ لو,
اور جو ہے یہ بات شریعت اور طریقت میں کوئی نہیں، کوئی ان میں تضاد نہیں ہے۔ اصل میں کہتے کہ روح کو بناؤ نا، بالکل ٹھیک ہے، ہم کہتے روح کو تقویت نماز سے حاصل ہوگی، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر کے اسی سے روح، اور جو آپ اس کو روحانیت سمجھتے کہ نماز نہ پڑھے تو وہ روحانیت نہیں، وہ شیطنت ہے۔ اور اس وجہ سے کوئی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک بیعت علی الاسلام، بایعتک علی انی اسلم، تو میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور دوسرا بیعت علی الخلافت، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ اللہ کے رسول بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، انبیاء اللہ کے خلیفے ہوتے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو دوسری بیعت خلافت کی۔ تیسرا یہ کہ بیعت جہاد، کہ بایعنک یا رسول اللہ علی اللہ نفر من المیدان، ہم میدان جہاد سے بھاگیں گے نہیں۔ اور چوتھی جو بیعت ہے بیعت شریعت و طریقت، یہی روحانیت ہے۔ جو میری بہن نے پوچھا تو اس کا جواب 28ویں پارے میں سورہ ممتحن میں اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفتر، یہ بیعت شریعت و طریقت ہے۔ شریعت و طریقت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ معبود ہے اور ہم عابد ہے، اور عابد شریعت پہ چلے گا، لیکن اس کا طریقہ کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ، یہ طریقت ہے۔ بالکل، جی ہاں۔ اچھا مولانا، تھوڑا سا بعد اپنے بارے میں آپ بتائیں، آپ کے ماشاءاللہ کتنی آپ نے شادیاں کی ہیں؟ بلوچوں میں تو کافی شادیوں کا رواج ہوتا ہے، آپ کی کتنی شادیاں ہیں؟ 3 شادیاں میں نے کی، 15 بچے ہیں، 10 بیٹے ہیں، باقی بیٹی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تینوں بیویاں آپ کی ساتھ رہتی ہیں؟ جی ہاں، ساتھ ہیں۔ اچھا، کتنے آپ کے بیٹے ہیں؟ 15 بیٹے ہیں؟ نہیں، 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں اور 5 بیٹی ہیں۔ 5 بیٹی ہیں۔ جی۔ تو آپ کے سب سے بڑے بیٹے کی ایج کتنی ہے؟ اصل بڑی تو میری بیٹیاں ہیں، وہ عالمات بھی ہے، حافظات بھی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور وہ 4 بیٹیوں کا نکاح ہو، ایک چھوٹی سی یہ مولی ایت الرحمن جو یہاں آپ کی ابھی ملاقات ہوگی، ان کی بھانجی ہے، 6-7 سال کی ہے، اور بچیاں سارے حافظہ ہے، عالمہ ہے، ان کی نکاح ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہے، یہ چھوٹی صرف باقی ہے۔ بیٹا میرا بڑا وہ عالم بھی بن گیا، مفتی بن گیا، باقی کوئی 1-2 سال کے بعد فارغ ہوں گے۔ سارے بیٹے پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی ہے اور عالم بھی بن رہے ہیں۔ آپ کی تو آپ کس طرح سے 3 بیویوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کس طرح سے؟ یہ تو کسی خاتون سفر اسفار کسی خاتون کو بھیج دیں، ان سے پتہ کرے کہ کس طرح سے۔ یہ بات عام طور پہ آپ نے کبھی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں، صحیح سلسلہ ہے، الحمدللہ۔ بالکل ان کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ہماری بہن اگر معلوم کرنا چاہیں کہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، بالکل لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ جو اپنا یہ بلوچوں کی روایت ہے یا آپ کا؟ بلوچ اور عربوں کی روایت ہے۔ اچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 9 شادیاں تھیں، جی، اور ریحانہ اور یہ ہے کہ ماریا 2 لونڈیاں تھیں، جی، تو روایت میں کہیں 11 کہا جاتا ہے، کہیں 9، تو بیویاں تو 9 تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ اور ویسے بعض روایت میں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 شادیاں کی، اور بعض میں یہ ہے کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ آپ نے 22 شادیاں کی۔ تو یہ رواج ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 تھی، داؤد علیہ السلام کی 100 کی، لیکن بعض مفسرین داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی 1000 بیویاں تھیں، اس شریعت میں اجازت تھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے، وہ تو ایک ماں کے بچوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، 2 بھائیوں میں۔ ایک اور کال لے لیں حضرت، ایک اور کال کافی دیر سے ہے ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی، میرا نام محمد بلال ہے، مفتی عبدالوہاب صاحب مجھے پہچانتے ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں۔ جی 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 جی، بلال صاحب فرمائیں کیا؟ جی، میں مولانا منظور صاحب کو استقبال کرتا ہوں، بڑی خوشی ہوئی آپ یہاں انگلینڈ تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کہاں ہوتے ہیں بلال؟ میں تو والتھمسٹو میں ہوتا ہوں اس وقت۔ والتھمسٹو میں ہوتے ہیں، اچھا جی۔ میرا سلام کیا دینا۔ آپ کا بھی سلام جی۔ وعلیکم السلام۔ کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے؟ اللہ ترقیوں سے نوازے آپ۔ آپ کا پروگرام میں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں، بہت اچھا جی۔ بہت محظوظ بھی ہوتا ہوں۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ انڈیا، گجرات سے؟ جی جی، گجرات سے۔ وہ ہم لوگ مفتی صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے ختم نبوت سینٹر۔ ہاں جی، بالکل بالکل بالکل، وہ پروگرام کے۔ اچھا، کوئی سوال پوچھنا ہے آپ نے یا صرف مولانا کو استقبال کرنا تھا؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا مولانا کو کا استقبال کرنے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا، تو ماشاءاللہ حضرت
یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. باقی یہ جو صرف ہمارے پاس 5 منٹ ہیں اور میں نے صرف آپ سے آپ کی بات کاٹوں گا. ابھی تو ہمارے مرکز میں تقریباً 2000 تک طلباء ہے، اور جمعے میں آپ کو حیرت ہوگی شاید کراچی میں سے میمن مسجد میں بڑا رش رہتا ہے، باقی کہیں ایسا نہیں ہوگا. شہر سے باہر ہے تو یہ جمعے میں جو لوگ آتے ہیں جمعے میں 6-7 ہزار لوگ ہوتے ہیں. وہ وہیں کے یا پورے شہر سے آتے نہیں، ہیں؟ دور دراز سے آتے، دور دراز سے بھی آتے، وہاں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے. اور جب میں نہیں ہوتا تو جمعے میں شاید یہ ہے کہ 1000 بندے ہوں مشکل سے. ابھی یہ 2 ہفتوں میں غائب رہا ہوں. پچھلے جمعہ بھی پڑھا ایک استاد نے، اور یہ بھی اس میں بھی شاید آپ حضرات کی وجہ سے میں رک جاؤں. تو اور مدرسے کی شاخیں بھی، سرپرستی میں میرے سینکڑوں مدارس ہیں. حضرت بالکل ہمارے پاس 3-4 منٹ ایک ہیں. نئی جگہ بھی ملی ہے اور وہ بحریہ کے پاس ہی ہے، جی، اور اس کا بھی منصوبہ ہے. آپ دعا فرمائیں. الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اور کیا نام ہے اس کا؟ وہ بھی صدیقیہ فیز 2 ہے. اچھا، جامعہ صدیقیہ. جامعہ صدیقیہ. اچھا، اور یہ اس طرف ہے جو بحریہ ٹاؤن، بحریہ کے جو ایک ڈیفنس بھی ہے نا، فیز 9 ہے شاید وہاں. آگے فسٹا پارک ہے، اس کے ساتھ یہ مین روڈ پر ہے. اچھا. جی ہاں. اور ڈی ایچ اے پھر ہم سے آگے ہے. اچھا. جی جی جی. تو ماشاءاللہ. اور آپ نے بتایا کہ ابھی وہاں پہ مقامی طلبہ بھی ہیں، اور جو ہے تو بنات کا بھی کوئی سلسلہ شروع کرنا ہے یا کیا ہوا ہے؟ جیسے آپ کی بچیاں ماشاءاللہ عالمہ ہیں. چونکہ اس میں جو یہ ہمارے 14-15 ایکڑ ہے، اس کے اندر بنات تو یہ پوری ایک 4 دیواری بنی ہوئی ہے، اس میں بنات کا سلسلہ نہیں رکھا. ابھی ہمارا مدرسہ تو یعنی 10 سال بھی اس کو پورے نہیں ہوئے. اور الحمدللہ اب کئی جگہیں ہمارے پاس وہاں کچھ مشکلات ہے، وہ سب کچھ ہمارے اس میں ہدف میں داخل ہے. انشاءاللہ بنات کا نظام ماشاءاللہ. آپ بھی کی ہوگا. بچیاں عالمات ہیں؟ جی عالمات ہے. اور ہمارے ناظم صاحب ہے مدرسے کے، تو ان کا بنات کا ایک مدرسہ ہے جو ہمارے مدرسے سے باہر کچھ فاصلے پر ہے. اور کراچی میں دیگر مدارس، بنوری ٹاؤن کی شاخیں، دارالعلوم کی بنات ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر جو بن پائے گا انشاءاللہ کریں گے کام. جی. اچھا، بالکل ہم آخر میں ہیں. ہمارے ناظرین کو ہمیں زیادہ تر اس وقت تو خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں گی، کوئی میسیج دینا چاہیں کہ کس طریقے سے، اور آپ کو یہاں آ کے، یورپ میں آ کے، لنڈن میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ جی. مجھے مفتی صاحب بڑی خوشی ہوئی. اللہ پاک نے یہاں مسلمانوں کو جس طریقے پر جوڑا ہے، اور یہاں وہ انتشار، وہ تشویش، وہ تفریق اور وہ نفرتیں نہیں ہیں جو پاکستان میں ہے. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور دیکھ کر کے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، مجھے رونا بھی آتا ہے کہ اس تھوڑی تعداد میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو ان ماؤں کی، بہنوں کی اور عاجزوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے. آمین. اور بہت جیسے شکریہ. آپ کا کام کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حفاظت میں بہت خوشی ہوئی. ان لوگوں نے عزت دی، اور سب کو میرا سلام ہو. میں آپ کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا. بہت شکریہ مولانا. ناظرین، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں، اسپیشل پروگرام میں تشریف لائے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ اور گفتگو کریں گے. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.